نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد کہ میری امت کے روزے داروں کو اللہ نے 5 ایسے انعامات عطا فرمائے ہیں جو پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کیے گئے. ان میں سے پہلا انعام وہ کل والے درس میں نے عرض کیا تھا. آج میں نے جو حدیث کا حصہ پڑھا ہے اس میں دوسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق تعالی شانہ میری امت کے روزے داروں کو دوسرا جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے استغفار کرتی ہیں جب تک یہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی جب تک شام کو روزہ افطار نہیں کر لیتے اس وقت تک مسلسل اللہ مچھلیوں کو بھی ان کے لیے دعا استغفار میں اور کثرت دعا میں مشغول رکھتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب کے ان پیاروں کے لیے آپ نے استغفار کی دعا کرتے رہنا ہے. یہ جو جملہ ہے اس جملے میں اصل میں مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ جل جلالہ کا یہ ہے کہ میرے بندے کثرت سے دعا کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور دعا بڑی اہم چیز ہوتی ہے بھائی, اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اللہ جل جلالہ کا معمول ہے, بلکہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہتے ہیں اور ان کی عادت بن جاتی ہے, اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اپنی محبت کا اعزاز لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں. بالخصوص اس دنیا کے اندر تو اللہ جل جلالہ ان کو اپنی محبت کا ایک اعزاز عطا فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتے ہیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں جی یا رب جلیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے, آپ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو. جبرائیل امین علیہ السلام اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. اب جبرائیل چونکہ سارے ملائکہ کے سردار ہیں تو وہ ملائکہ جو آسمان کے اندر ہوتے ہیں ان کو اعلان کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ ہے, وہ نیک اعمال کرتا ہے, اللہ کو اس نے راضی کر لیا ہے, اللہ جل جلالہ اس سے محبت کرتے ہیں اور مجھے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو. سارے آسمان والے اس سے محبت شروع کر دیتے. پھر آسمان کی یہ جو محبت ہے یہ اب زمین کی طرف منتقل ہوتی ہے. وہی فرشتے اب زمین کی طرف اعلان کرتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس اعلان میں شامل ہوتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں, میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں اور میری ٹیم بھی محبت کرتی ہے, فرشتوں کی ملائکہ کی ٹیم. لہذا ہے زمین والا تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اللہ جس کے دل میں ڈالتے ہیں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزوں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے, ہم نے دیکھا نہیں. صحابہ کرام سے محبت ہے؟ اللہ جل جلالہ نے محبت ڈالی ہے. کس وجہ سے؟ ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بہت زیادہ کیے ہوئے.
ہمیں خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین، علماء امت اور حضرات مفسرین، حضرات فقہاء کرام، حضرات صوفیاء کرام، ان سارے طبقوں سے ہمیں دلی محبت ہے، حالانکہ ان میں سے اکثر کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے محبت ہے، اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، اور اس محبت کو ہم اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام چلتا ہے آسمانوں سے۔ اب ہوتا کیا ہے، زمین کے اندر بھی اس کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے، اتنی عام ہوتی ہے، اتنی عام ہوتی ہے کہ ملائکہ بھی آسمان پہ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور زمین والے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے دعا کا جو ثمرہ ہے، دعا کا جو اثر ہے، وہ جنگل کے درندوں چرندوں تک بھی پہنچتا ہے، اور آگے بڑھ کے یہ خشکی کے علاقے کی جو مخلوقات ہیں ان سے تجاوز کر کے جو پانی کی مخلوقات ہیں، مچھلیاں وغیرہ، ان تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اللہ ان کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم بھی میرے اس بندے کے لیے دعا استغفار کرو۔ عزیزوں، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور خوش نصیب ہے وہی روزے دار جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور بالکل یہی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس طبقے کی بیان فرمائی جو طبقہ قرآن پاک کی تعلیم دینے اور سیکھنے کے اندر مشغول ہوتا ہے، یعنی حضرات علماء کرام اور حضرات طلباء کرام جو مدارس کے اندر بیٹھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے جو قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے لیے سمندر کی مچھلیوں کو آرڈر کر دیا ہے کہ وہ ان کے لیے دعا استغفار کرتی رہے، رفع درجات کی دعا کرتی رہے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ جو قرآن پاک پڑھنے والے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی، تمام مخلوقات کی، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں کی جو ڈیوٹی لگا رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے انسان کو اپنا سب کچھ دینا ہوگا، سارا وقت قرآن سیکھنے میں لگانا ہوگا، حتیٰ کہ دعا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس اگر ٹائم نہ ہو تو کوئی پرابلم والی بات نہیں، اللہ آپ کی طرف سے دوسری مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دیں گے، لیکن آپ قرآن کی تعلیم جس وقت حاصل کریں تو پورا ٹائم اس کو دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تھوڑا سا ٹائم دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس وقت جو حافظ قرآن ہیں یا قرآن پاک کی جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو وقف کر چکے ہیں، صبح سے بیٹھتے ہیں تہجد کے وقت سے رات گئے تک وہ طلباء کرام کو، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہماری قوم کا، یہی ہماری امت کا دینی سرمایہ ہے، اور انہی کے لیے اللہ جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلیاں تک ان کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں۔ اور بالکل یہی بات سمجھ میں آتی ہے روزے دار کے لیے کہ جس وقت بندے نے روزہ رکھا، سحری کا ٹائم ختم ہوا، اس نے روزے کو لے کے جانا ہے افطار تک، غروب آفتاب تک۔ اب اس کے لیے اللہ کی طرف سے مچھلیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ دعا استغفار کریں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اپنے روزے کی طرف اتنی توجہ رکھنی ہے، آپ کی اتنی زیادہ توجہ اپنے روزے پہ کہ کسی موڑ پہ جا کے آپ کے روزے کو کہیں بھی کوئی ٹھوکر نہ لگے۔ آپ اپنے روزے کی طرف توجہ رکھیں، باقی دعا میں خود قرآن کے لیے وہ اور مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دعا کی طرف متوجہ ہونا ہے، دعا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جیسے طلباء کرام دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، ہم بھی نماز کے بعد دعا کریں گے روزہ رکھ کے بھائی۔ تو جیسے طلباء کرام کل وقت دیتے ہیں، ایسے روزہ رکھنے والا بھی صبح سے شام تک پورا وقت دیتا ہے،
وہ توجہ سے پڑھتے ہیں، یہ بھی توجہ اپنے روزے کی طرف رکھے، کہیں میرے روزے کو میری آنکھ نہ توڑ دے، میری آنکھ اس کو کہیں خراب نہ کر دے، بدبودار نہ کر دے، میری زبان کہیں میرے روزے کو بدبودار نہ کر دے، میرا کان میرے روزے کو کہیں خراب نہ کر دے، اس کے اندر بری سمیل نہ آنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اس انداز میں اپنے روزے کی حفاظت کر، میں تجھے اپنی ذات دے دوں گا اس روزے کے بدلے میں۔ پھر جب میں اپنی ذات دوں گا تو پھر میں ہی ڈیوٹی لگاؤں گا سمندر کی مچھلیوں کی کہ وہ تمہارے لیے رفع درجات کی دعا کرتے رہیں، تمہارے گناہوں کی معافی کی دعا کرتی رہیں۔ اتنے خوش نصیب ہیں روزے دار بھائی اس امت کے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ پھر جب یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے کہ انسان نیک اعمال کر کر کے اللہ کا اتنا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں اور مخلوقات کے دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں کہ ساری مخلوقات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ میں واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے اپنے دور کے، بڑے عادل بادشاہ تھے، بس ایک نظام چلایا اللہ جل جلالہ نے، اس نظام کے تحت انہوں نے اپنی بادشاہ چھوڑ دی اور چھوڑ کے دریا کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کس مقصد کے لیے کہ اب میں نے پوری زندگی صرف اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی، اتنا بڑا شاہی تخت چھوڑ دیا۔ وزراء تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، منت سماجت کی، حضرت آئے تشریف لائیں، آپ کا تخت، شاہی تخت آپ کا منتظر ہے، لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لوگوں کو آپ سے عقیدت ہے، آئیے اپنا تخت سنبھالیے اور اپنی سلطنت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ فرمانے لگے بھائی مجھے اس عارضی سلطنت، عارضی تخت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ جس کو چاہیں جا کے بٹھا دے، میں اس کو خیر آباد کہہ چکا ہوں، مجھے اس بادشاہت کی، اس شاہی تخت کی، اس سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو عارضی ہے، آج میرے ہاتھ میں کل دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، اصرار کرنے پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گدڑی سے اپنے کپڑے سے ایک سوئی نکالی، دریا کے اندر یوں کر کے پھینکی اور ایک آواز لگائی، اے دریا کی مچھلیوں، جو میں نے سوئی دریا کے اندر پھینکی ہے وہ میری سوئی واپس دیجیے، لاؤ نکال کے سوئی۔ میرے عزیزوں، مچھلیاں بھی بات سنتی ہیں، مچھلیاں بھی انسان کا کام کرتی ہیں۔ ہاں، جب اللہ کے حکم کے تابع بندہ اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو پھر مچھلیاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اللہ مچھلیوں کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ مچھلیاں کئی ساری اپنے منہ کے اندر سوئی لے کے آ رہے ہیں۔ غور سے دیکھا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری جو سوئی ہے آپ میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ دوبارہ پھر واپسی ہوئی تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آتی ہے جو گرائی گئی تھی، یوں کر کے سوئی پکڑ کے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان وزراء سے فرمانے لگے، بھائی پہلے ڈنڈے کے زور پہ لوگوں پہ میری ظاہری طور پہ حکومت چلتی تھی، اب اللہ نے مجھے ایسی مضبوط سلطنت عطا فرمائی ہے، ایسی مضبوط حکومت عطا فرمائی ہے، ایسا مضبوط تخت عطا فرمایا ہے کہ میرا تخت یہ صرف انسانوں پہ نہیں، میری سلطنت حکومت صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ غیر انسانوں پہ بھی چلتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مخلوقات میں بھی میری حکومت چلتی ہے۔ بھئی میں تو اس حکومت کو کیا کروں گا، اس تخت کو کیا کروں گا جو عارضی ہے، مجھے اللہ نے اتنا بڑا تخت عطا فرما دیا، اتنی بڑی سلطنت عطا فرما دی، ساری مخلوقات کو میرے تابع کر دیا ہے، تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کیسے ملتی ہے اللہ کو راضی کرنے سے؟ اور روزہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی محبت لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بڑا مضبوط ذریعہ ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کر کے ان کے مطابق اپنے روزے کی حفاظت کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی انہیں میں سے شامل کر لے اور ہمارے روزے کو اس قابل بنا دے کہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں یہ قبول ہو جائے، اور جو فضائل ابھی ہم نے سنے ہیں روزے دار کے، اللہ ہمیں بلا استحقاق یہ بھی نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
یا اللہ پوری امت مسلمہ کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ رذائل ظاہرہ اور باطنہ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے پیارے محبوب اللہ، ساری کائنات کے خالق و مالک رازق اللہ، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ فضائل ظاہرہ اور باطنہ سے ہمیں مزین فرما دیجئے۔ یا اللہ اخلاق حسنہ سے ہمیں مزین فرما دیجئے، اخلاق سیئہ اخلاق بد سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا جتنے اعضاء ہمارے روزے کو خراب کر سکتے ہیں، یا اللہ ان اعضاء کو اپنے کنٹرول میں رکھیے، میرے مولا اپنی حفاظت میں رکھیے۔ یا اللہ ہمارے روزے کو کوئی بھی خراب کرنے والی چیز ہم تک نہ پہنچے، یا اللہ ہمارے قریب نہ آئے۔ یا اللہ ہمارا روزہ ایسا روزہ ہو جو آپ کے دربار میں قبول ہو جائے، اور یا اللہ ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعوات وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سارے بھائیوں کے بیٹھنا قبول فرمائے۔